بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں کام جو اس مہینے میں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ قرآن سے شغف اور مناسبت کا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور روزہ قیامت والے دن بندے کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ کہ روزہ اللہ سے عرض کرے گا کہ میں نے اس شخص کو کھانے پینے سے روکے رکھا، خواہشات نفسانی سے روکے رکھا جائز مقام پر، تو اللہ رب العزت اس کی شفاعت جو ہے وہ انسان کے حق میں قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح قرآن کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا، تھکا ہوا تھا، کاروبار کر رہا تھا، لیکن پھر بھی اسے سونے نہیں دیا، اس نے مجھے سننے کے لیے کھڑا ہوا، اس نے مجھے سننے کا اہتمام کیا، تو اللہ رب العزت ان کی شفاعت قبول فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی شفاعت، ان کی سفارش بندے کے حق میں قبول کی جائے گی۔ چھٹا کام جو اس مہینے میں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ انسان حرام کام چھوڑ دے۔ جھوٹ حرام ہے، غیبت حرام ہے، بد نظری حرام ہے، بدکاری حرام ہے۔ انسان یہ بالکل اس مہینے میں چھوڑ دے، ترک کر دے۔ آپ دیکھیے نا کہ گاڑی میں اگر آپ بیٹھتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کر آپ اے سی آن کرتے ہیں، اے سی آن کرنے کے بعد آپ گاڑی کے شیشے نیچے کر دیتے ہیں، شیشے کھول دیتے ہیں، تو کیا گاڑی میں ٹھنڈک ہوگی؟ نہیں ہوگی، گاڑی بالکل ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ جو آنکھیں ہیں، کان ہے، یہ بھی شیشوں کی مانند ہیں۔ اگر انسان ان سے حرام دیکھنا، حرام سننا نہیں چھوڑے گا تو اسے فائدہ نہیں ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی فائدہ کوئی نہیں ہو رہا، اتنی نیکیاں کرتے ہیں، تو تبھی فائدہ نہیں ہوتا کہ انسان حرام کام چھوڑتا نہیں ہے، اس چیز کا کیا فائدہ ہونا۔ تو سب سے پہلے انسان یہ عہد کرے کہ اس مہینے میں حرام کام کوئی نہیں کرنا، حرام بالکل ترک کر دینا ہے۔ اس لیے اگر انسان اس مہینے میں بھی حرام کام کرے گا تو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ساتواں کام جو کرنا ہے وہ ہے سحری کھانا۔ سحری ضرور کھائے، اس لیے کہ سحری کھانا یہ برکت کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھانا سراپا برکت ہے، اسے نہیں چھوڑنا چاہیے، اگرچہ پانی کے ایک گھونٹ کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے سحری کھانی چاہیے۔ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کا ہی فرق ہے۔ ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو دل کو خوش کر دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اور فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، کہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے سحری کھانے والوں پر، اس لیے سحری ضرور کھائیں۔ اور آٹھواں کام یہ غمخواری کا مہینہ ہے، انسان لوگوں کی مدد کرے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَآتُوهُم مِّمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، کہ وہ مال جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، انسان اس کا مالک نہیں ہے، مال اللہ کا ہے، کہ اللہ نے جو مال آپ کو دیا ہے اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے اور جو ضرورت مند ہیں انہیں دیا جائے۔ اب ضرورت مندوں کے لیے آپ کے قریب ہی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں، آپ کا مالی، آپ کے گھر کام کرنے والا، سیکیورٹی گارڈ جو آپ کی حفاظت کر رہا ہے، یہ سارے ضرورت مند ہی ہوتے ہیں۔ ان کو چھوڑ کر انسان باہر کی طرف نہ جائے بلکہ پہلے ان کا خیال کرے۔ اس کے بعد نواں کام ملازمین پر ہاتھ ہلکا رکھیں۔ اگر آپ کسی جگہ پر آفیسر ہیں، آپ کے انڈر لوگ کام کرتے ہیں، تو آپ ان ملازمین پر رمضان کے مہینے میں ان کا بوجھ ذرا ہلکا کر دیں، ان سے کام ذرا کم لیا کریں۔ اگر کوئی انسان ایسا کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی بخشش کا فیصلہ فرمائیں گے اور اسے جہنم سے آزاد کریں گے۔ 10واں کام یہ ہے کہ انسان دعائیں کثرت سے کرے۔ اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کو یاد کرے، اپنی بخشش کے لیے دعا مانگے، اپنے والدین کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اس لیے کہ افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، تو انسان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یہ 10 کام اگر آپ کریں گے تو آپ زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کی برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس انداز سے یہ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے
کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔